بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح مصری علماء نے ڈرامہ ارطغرل کے خلاف فتویٰ دیا اور عرب حکمرانوں نے ڈرامے کے ذریعے عربوں میں سرایت کرتے ترک اثرات کو ختم کرنے کے لیے جوابی اقدامات کا سوچنا شروع کیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں مصر کے فتویٰ کی طرف۔ ترکی اور مصر کے تعلقات 2013 سے اس وقت تقریباً ختم ہوئے جب محمد مرسی کی منتخب کردہ جمہوری حکومت کو جنرل سیسی نے ختم کر دیا تھا۔ صدر مرسی ترک کے اچھے دوست تھے، لہذا جنرل سیسی نے دشمن کے دوست کو بھی دشمن سمجھا اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ اس کے اگلے ہی سال 2014 میں ان تعلقات کی خلیج مزید گہری ہوتی گئی جب عربوں بشمول مصر نے قطر کا بائیکاٹ کیا اور ترکی نے قطر کو بھرپور اخلاقی اور سفارتی سہارا فراہم کیا۔ یاد رہے، ترکی نے نہ صرف قطر کو خوراک اور دیگر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی بلکہ یہاں پر اپنے فوجی اڈے بھی قائم کیے، اور یوں عرب ترک روایتی سرد جنگ مزید گرم ہوتی چلی گئی۔ دوسری طرف ترک ڈرامے کے اثرات 2017 میں واضح طور پر عرب معاشرے میں محسوس کیے جانے لگے تو سعودی اور اماراتی حکمرانوں نے ترک صدر کی ڈیجیٹل ڈپلومیسی کا جواب بھی ڈیجیٹل ڈپلومیسی سے دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دو کام کیے، پہلا طیب اردگان کے خلاف میڈیا پروپیگنڈا مہم شروع کی اور دوسرا ارطغرل کے مقابلے میں ایک ڈرامہ سیریل کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ طیب اردگان کے خلاف دسمبر 2017 میں اماراتی فارن منسٹر عبداللہ بن زائد ال نہیان نے ایک ٹویٹ کی کہ فخردین پاشا نے مقامی عربوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا اور ان کی جائیدادوں کو ضبط بھی کیا۔ ترکوں نے محمودیہ لائبریری سے بہت سے مسودے چوری کیے اور اپنے ساتھ ترکی لے گئے۔ یہ ہے طیب اردگان کے آباء و اجداد اور یہ ہے ان کی تاریخ عربوں کے ساتھ۔ اس ٹویٹ کے فوراً بعد ترک صدر کے ترجمان ابراہیم کالن نے جواباً لکھا، شرمناک بات ہے، آپ ایک منفی پروپیگنڈے کے ذریعے ترکوں اور عربوں کو ایک دوسرے کا مخالف بنا رہے ہیں۔ یہ پاشا ہی تھے جنہوں نے برطانوی فوج سے مدینہ کی حفاظت کی۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ فخردین پاشا المعروف صحرا کا شیر عثمانیہ سپاہ کے کمانڈر اور مدینہ شریف کے آخری گورنر بھی تھے۔ انہوں نے مدینہ شریف کی حفاظت برطانوی فوج اور ان کے حامی کچھ عرب قبائل سے کی تھی جو اس وقت خلافت عثمانیہ کے خلاف برسر پیکار تھے۔ طیب اردگان کے خلاف عرب حکمرانوں کی مہم کے تسلسل میں اماراتی فارن سیکرٹری انور کرکاش نے 2018 کو کہا کہ طیب اردگان خطے میں طاقت کا توازن خراب کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی سال ان عرب حکمرانوں نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے عرب ممالک کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن نیٹ ورک MBC یعنی مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر پر ارطغرل ڈرامہ کو چلانے پر بھی پابندی لگا دی، اور اگلے ہی سال ارطغرل کے جوابی وار کے طور پر الممالک النار یعنی آگ کی بادشاہی نامی ایک ڈرامے کو اسی MBC نیٹ ورک پر چلانا شروع کر دیا۔ اس ڈرامے کے لیے عرب خطے اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی سب سے بڑی فنڈنگ یعنی 4 کروڑ امریکی ڈالر کی فنڈنگ سعودی عرب اور عرب امارات نے فراہم کی۔ مصری مصنف سلیمان عبد الملک نے اس ڈرامے کی 14 اقساط کو 6 ماہ میں مکمل کیا، اور جب ان سے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ اس ڈرامے میں کیا ایسی خاص بات ہے اور اس کے لکھنے کی کیا خاص وجہ بنی، تو ان کا جواب تھا، ہم اپنی نسلوں کو مقبوضہ عثمانیوں کا اصل شفاف چہرہ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اصل میں 2 کرداروں کے درمیان ہے، جن میں سے ایک مصری مملکت کے آخری سلطان الاشرف تومان بے جن کو مرتے مجاہد اور عثمانی سلطان سلیم اول جن کو بیرونی غاصب کے طور پر دکھایا گیا ہے کے درمیان جنگ کی داستان ہے۔ اس ڈرامے کی جھلکی کی ابتدا تومان بے کے اس فقرے سے ہوتی ہے جس میں وہ عثمانیوں کو للکارتے ہوئے کہتا ہے، عثمانیوں کے لیے خون کا پیاسا قانون ایک لعنت بن گیا ہے، اور جھلکی کے اختتام پر تومان بے عثمانیوں کی قید میں پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے پہلے کہتا ہے
اے عوام مصر، تمہاری عثمانیوں کے خلاف مزاحمت ہی تمہاری فتح ہے۔ اس ڈرامے کے نشر ہونے کی ایک ماہ بعد ہی مصری علماء ارطغرل ڈرامے کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں تاکہ پوری مسلمان دنیا میں اس ڈرامے کے بارے میں ایک غیر یقینی فضا قائم ہو جائے اور المملک العناد ڈرامے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا سکے۔ لیکن بات یہیں تک نہیں رکی تھی، بلکہ مشرق وسطیٰ کا سیاسی منظرنامہ بھی ایک نئی انگڑائی لیتا ہے اور اس سیاسی منظرنامے میں طاقت کا توازن بھی بدل جاتا ہے۔ اب 2023 میں تاریخی معاہدہ، وہ کیا تاریخی معاہدہ ہے اور بقول علامہ اقبال چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، کیا طیب اردگان 2023 میں خلافت کی قبا کی رفع گیری کر سکیں گے؟ کیا وہ واقعی خلیفۃ المسلمین بن جائیں گے؟ یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں۔ تھینکس فار واچنگ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔